جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ ہے علم طب۔ شیخ کے نزدیک علم طب وہ علم ہے جس سے انسان کے حالات بلحاظ صحت و عدم صحت معلوم ہوتے ہیں، تاکہ اگر صحت حاصل ہے تو اس کی حفاظت کی جائے، اور اگر وہ زائل ہو گئی ہے تو اسے واپس لانے کی کوشش کی جائے۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ شیخ کے نزدیک جو علم طب ہے اس میں ہم انسان کے حالات بلحاظ صحت و عدم صحت معلوم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو انسان ہوتا ہے نا، اس کے حالات ہم معلوم کر سکتے ہیں بہت سے مختلف چیزوں سے، جیسے کہ یہ امیر ہے یا غریب ہے، خوش ہے یا دکھی ہے، لیکن علم طب میں ہم اس کے حالات بلحاظ صحت و عدم صحت معلوم کرتے ہیں، تاکہ اگر صحت حاصل ہے تو اس کی حفاظت کی جائے، صحت کی حفاظت کی جائے اگر وہ حاصل ہے، ٹھیک ہے، اور اگر صحت زائل ہوئی ہے تو اسے واپس لانے کی کوشش کی جائے، مطلب اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے۔ ٹھیک ہے، شیخ کے نزدیک علم طب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حفظ صحت، دوسرا ہے علاج الامراض، یعنی کہ اگر صحت حاصل ہے تو اس کی حفاظت کی جائے، اور اگر صحت خراب ہو گئی ہے تو اس کا علاج کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب موضوع آتے طب، یعنی طب کا موضوع کیا ہے۔ انسان، اس کی صحت اور اس کے امراض طب کے موضوعات میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، غرض و غایت کیا ہے، علم طب کا غرض و غایت یعنی ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کیا ہے۔ اگر انسان میں صحت حاصل ہے تو اس صحت کی حفاظت کی جائے، اور اگر صحت جو ہے وہ زائل ہو گئی ہے تو اسے واپس لانے کی یا ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے۔ ناؤ علم کے اعتبار سے ہم طب کو ڈیوائڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے علمی، دوسرا ہوتا ہے عملی۔ علمی میں جو ہے ہم لوگ کسی چیز کا علم بیان کرتے ہیں، یعنی کہ یہ چیز کیا ہے، اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے ہمارے جسم میں، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، جو عملی ہوتا ہے اس میں ہم کسی بھی چیز کی عمل کے متعلق باتیں کرتے ہیں، جیسے کہ ہم کو یہ علم ہے کہ جب کسی کو بخار ہوتا ہے تو اس کی جو جسم کی حرارت ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے، اس کو ہیڈ ایک ہوتا ہے، نوشیا وغیرہ ہوتا ہے، تو یہ سب جو ہے بخار کی علمی باتیں ہیں۔ لیکن بخار میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو دافع ہما ڈرگز دو، دافع ہما مطلب کہ جو بخار کو ختم کرتی ہے، بخار کو ہم ہما کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسی ڈرگز دو، اس کے ہاتھوں کی مالش کرو، تو یہ سب جو ہے وہ عملی چیزیں ہوتی ہے۔